معزز رفقۂ کار، شعبہ تاریخ کے حوالے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کشمیر کی تاریخ ہے میں مختصراً بیان کروں گا اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ہندوستان میں تاریخ نویسی کا رواج نہیں رہا۔ سب سے پہلے ہمیں جو یہاں پر تاریخ کی کتاب کا ذکر ملتا ہے وہ پنڈت کلہن کی کتاب تاریخ کشمیر ہے، جس میں نہ صرف کشمیر کی تاریخ کا ذکر ہے بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی تاریخ کا تذکرہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر جسے آج ہم کہتے ہیں، یہاں اسلام کی کرنیں 11ویں صدی میں پھوٹی اور سادات کی ایک جماعت سید علی ہمدانی کے ساتھ یہاں پر تشریف لائی، جنہوں نے کشمیر کے لوگوں میں اسلام کی اشاعت کی۔ ایک بڑی دلچسپ بات کہ ہندوستان کے دو اہم سیاسی لیڈروں کا تعلق، ان کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا، اور جب یہ کشمیری اسلام قبول کرتے تھے تو ان کے نام کے ساتھ شیخ لگتا تھا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا آبائی وطن بھی کشمیر تھا اور علامہ اقبال کا آبائی وطن بھی کشمیر تھا۔ علامہ اقبال کی جو گود تھی یہ سپرو تھی اور پنڈت نہرو تو خود نہرو ان کی گود تھی۔ اسی طرح اگر آپ نے منٹو اور کچلو سنا ہو تو یہ بھی کشمیری پنڈتوں کی گوتیں ہیں۔ ہندوازم کا آغاز یہاں پر قبل از مسیح میں ہوا۔ اسلام کی کرنیں یہاں پر 11ویں صدی عیسوی میں پھوٹی۔ مسلمانوں میں یہاں پر جس شخص نے سب سے اہم کام کیا، رواداری کا یہاں پیغام دیا، ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا، وہ کشمیر کے ایک سلطان زین العابدین تھا۔ اس گھرانے کے زوال کے بعد مغلوں میں جس شخص نے سب سے پہلے کشمیر کی طرف توجہ دی وہ جلال الدین محمد اکبر تھے، جنہوں نے 1586 میں کشمیر پر قبضہ کیا اور 1589 عیسوی میں وہ خود کشمیر تشریف لے گئے۔ اکبر کے بعد جو اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو وہ ہر سال گرمیاں کشمیر میں گزارا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ اس کی وفات بھی کشمیر کے ایک شہر راجوری میں ہوئی 1527 میں۔ بعد میں اس کو راجوری سے لاہور منتقل کیا گیا اور اس کی تدفین شاہدرہ میں لاہور میں ہوئی۔ مغلوں کا جیسے ہی زوال شروع ہوا تو کشمیر پر افغانوں کا قبضہ ہو گیا، جو تقریباً 75 سال تک اس پر قابض رہے۔ پنجاب کا پہلا اور ایک بڑا ہی اہم حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھے، انہوں نے کشمیر پر قبضہ کرنے کی کئی دفعہ کوشش کی۔ بالآخر 1819 میں وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے افغانوں کا اقتدار جموں کشمیر سے ختم کر دیا۔ یہیں پر ہمیں ان دو بھائیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد کشمیر پر قبضہ کیا۔ یہ ان دونوں بھائیوں کا تعلق جموں سے تھا، ایک تھا دھیان سنگھ اور دوسرا تھا گلاب سنگھ۔ یہ دونوں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درباری تھے، اس کے سپہ سالار تھے۔ جیسے ہی رنجیت سنگھ نے آنکھیں بند کی، یہ درباری سازشوں میں ملوث ہو گئے اور انہوں نے رنجیت سنگھ کے بیٹوں کو قتل کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1845 پنجاب کی اور ہندوستان کی تاریخ کا ایک ایسا اہم سال ہے جب یہاں پر فرسٹ سکھ وار، جسے ہماری تاریخ میں فرسٹ سکھ وار کہا جاتا ہے، بھارتی پنجاب کی تاریخ میں فرسٹ پنجاب وار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں سکھوں نے دریائے ستلج کے کنارے 3 لڑائیوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے شکست کھائی اور 1846 میں ایک معاہدہ کیا، معاہدہ امرتسر۔ اسی معاہدے کے تحت یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے یہ سکھوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتقل ہو گیا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس زمانے میں پورے ہندوستان پر قبضہ کر رہی تھی، ان کو روپوں کی ضرورت تھی، تو گلاب سنگھ ڈوگرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار سے کافی روپیہ حاصل کر چکا تھا، چوری کر چکا تھا، تو اس نے 75 لاکھ روپے نانک شاہی روپے کے عوض مقبوضہ جموں کشمیر کا علاقہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہتھیا لیا اور 1846 سے لے کر 1947 تک یہ جو ڈوگرے
ہندو ڈوگرے تھے جن کا تعلق جموں سے تھا، یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے حکمران رہے۔ ان میں گلاب سنگھ کے بعد رنبیر سنگھ، پرتاپ سنگھ، اور آخری جو ان کا راجہ تھا وہ ہری سنگھ تھا۔ اگر ہم تحریک پاکستان کا تذکرہ کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا کشمیر سے بڑا دلی تعلق تھا۔ 1930 میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی، کشمیریوں کو تعلیمی وظائف دیے گئے۔ ان میں جس طالب علم نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی وہ شیخ عبداللہ تھے۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی طلباء تھے جنہوں نے کشمیر میں تعلیم پھیلانے میں اور سیاسی جدوجہد کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ 1931 میں مہاراجہ کے ظلم و ستم کے خلاف کشمیریوں نے جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں پہلی دفعہ سری نگر میں کوئی 27 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا 1931 میں۔ یہ تحریک پورے کشمیر میں بھی پھیل گئی اور اس کے اثرات پنجاب پر بھی پھیلے، اور پنجاب میں جس سیاسی جماعت نے اس تحریک کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا وہ مجلس احرار اسلام تھی، جن کے لیڈرز نے نہ صرف جموں میں سیالکوٹ میں کیمپ لگائے بلکہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد بھی کی، بلکہ ہمارے پنجاب کے جو بے شمار شہر ہیں امرتسر سے لے کر راولپنڈی تک، ان میں آپ کو کشمیر کے اثرات نظر آئیں گے۔ جغرافیائی طور پر، ثقافتی طور پر، مذہبی طور پر ہمارے ان کشمیریوں کے ساتھ ازل سے رشتے رہے ہیں۔ 1931 کی تحریک کے بعد انگریزوں نے یہاں پر ایک گلینسی کمیشن بنایا جس کے تحت کشمیر میں ایک نیم خود مختار اسمبلی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت کے قیام کا فیصلہ ہوا، 3 جون 1947 کے منصوبے پر اتفاق رائے ہو گیا، تو اس میں طے یہ کیا گیا کہ ہندوستان کی جو 562 کے قریب دیسی ریاستیں ہیں ان کو 3 حق دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان یا بھارت کسی ایک کے ساتھ شامل ہو جائیں، 2 یہ خود مختار رہیں، 3 یہ کوئی اپنا گروپ بنا لیں۔ لیکن اگر یہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ شامل ہوں گی تو یہ اپنے مخصوص حالات اور جغرافیائی پوائنٹ آف ویو کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ بھارت نے ہم پر ظلم یہ کیا کہ بھوپال کی ریاست، جوناگڑھ کی ریاست اور حیدرآباد دکن کی ریاست، ان ریاستوں کے جو سربراہ تھے، نظام تھے، نواب تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن ان ریاستوں میں جو اکثریت تھی عوام کی وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ بھارت نے حیدرآباد دکن پر 1948 میں اور جوناگڑھ کی ریاست پر 1947 میں طاقت کے زور پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف اگر ہم کشمیر کو دیکھیں تو اس کے جغرافیائی طور پر 3 حصے تھے، ایک لداخ، دوسرا وادی کشمیر جس کا سب سے اہم ذکر ہمارے آج کی اس دن کے حوالے سے ہے، تیسرا جموں کا علاقہ۔ 1947 سے پہلے جموں میں تقریباً 60% مسلمان تھے، لداخ میں بدھ مت کی اکثریت تھی، اور اگر ہم وادی کشمیر کا ذکر کریں تو یہاں 98% مسلمان تھے۔ تو 1947 تک کشمیر کے مہاراجہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا یا بھارت کے ساتھ شامل ہوگا۔ 15 اگست 1947 کو اس نے بھارت اور پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ۔ ساتھ ہی اس نے مسلمانوں سے ہتھیار رکھوانا شروع کر لیے، مسلمان جو سپاہی تھے ان کو غیر مسلح کر دیا۔ یہیں پر پونچھ کے علاقے سے تقریباً کوئی 60,000 فوجی ایسے تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بے روزگار ہو گئے تھے۔ وہاں سے ایک تحریک اٹھی مہاراجہ کشمیر کے خلاف، اور وہ تحریک پھیلتی پھیلتی پورے جموں کشمیر میں پھیل گئی اور اس کے اثرات گلگت بلتستان تک بھی چلے گئے۔ یہاں آج کا دن اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہمیں ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ کچھ کے نام تو تاریخ نے محفوظ کر دیے ہیں، کچھ کے نام ایسے ہیں جو گمنام ہیں۔ آج کا دن مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے، جنہوں نے 27 اگست 1947 کو ڈوگرا فوج پر حملہ کر کے 3 ڈوگرے فوجیوں کو قتل کر دیا تھا۔ آج کا دن نائک سیف علی جنجوعہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی دن ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حلال کشمیر کا اعزاز حاصل کیا جو ہمارے نشان حیدر کے برابر ہے۔
آج کا دن اس پہلے نشان حیدر کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی دن ہے جن کا نام کیپٹن محمد سرور شہید تھا، جنہوں نے 1948 میں جام شہادت نوش کیا۔ آج کا دن کیپٹن ظفر اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی دن ہے، جو بھارت کے ساتھ لڑتے ہوئے 1948 میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی 2.25 لاکھ وہ کشمیری بھی شہید ہوئے جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے بھارت کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، جب کشمیری پونچھ کے کشمیری، ہمارے آزاد کشمیر کے کشمیری مہاراجہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو بہت سے قبائلیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ جب ان کا دباؤ بڑھا اور سری نگر ان مجاہدین سے، ان آزادی کے متوالوں سے کوئی 35 میل کے فاصلے پر رہ گیا، تو اس موقع پر مہاراجہ کشمیر کی ملاقات اس وقت کے بھارتی اہلکار وی پی مینن سے ہوئی، جنہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے جس کے تحت بھارت نے اپنی فوج سری نگر میں اتار دی، اور یہاں سے پاکستان اور بھارت کے مابین پہلی جنگ 1947 میں شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بھارت وہ ملک ہے جو کہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر کو لے گیا، اور سلامتی کونسل کی 2 قراردادیں بڑی اہم ہیں، ایک 13 اگست 1948 کی، دوسری 5 جنوری 1949 کی۔ ان دونوں قراردادوں میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک، کشمیر میں غیر جانبدارانہ استصواب رائے کروایا جائے۔ 2، پاکستان اور بھارت کی فوجیں کشمیر سے نکل جائیں۔ تیسری چیز، کشمیریوں کو ان کی مرضی کا حق دیا جائے۔ بدقسمتی سے پچھلے 73 سال سے اقوام متحدہ اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ اقوام متحدہ کا ایک اسپیشل کمیشن ہے جس کا نام یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان ہے، جو اپنے مبصروں کو تعینات کرتا رہا ہے، جس کے کئی نمائندے آ چکے ہیں، جن میں اہم نام ایک ایڈمرل چیسٹر نمی تھے۔ 1949 میں وہ بھی آئے، ان کے بعد کرنل گراہم بھی آئے، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ حیرانی کی بات یہ ہے، بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے 1953 میں پاکستان آ کر یہ کہا تھا کہ کشمیر کا معاملہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے گا، لیکن بھارت اپنے ہی اس وزیر اعظم کے بیان پر قائم نہیں رہ سکا، اور 1956 میں بھارت نے کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیا اپنے آئین میں آرٹیکل 370 کے تحت۔ اور معزز رفقۂ کار اور عزیز طلباء، ہم سے بھی بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک غلطی اکتوبر نومبر 1962 میں ہوئی جب چین اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب یہ کہتی ہے کہ چینی سفیر نے ہمیں بہت سے اشارے دیے تھے کہ اس موقع پر آپ بھارت پر اٹیک کر دیں، آپ کشمیر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں ایوب خان چونکہ ایک روایتی جرنیل تھے، ان پر برطانیہ اور امریکہ کا دباؤ تھا، تو انہوں نے وہ گولڈن اپرچونٹی مس کر دی۔ دوسری جو ہم سے غلطی ہوئی وہ 31 اگست اور 1 سپٹمبر 1965 کا وہ آپریشن تھا جس کو ہماری تاریخ میں آپریشن گرینڈ سلیم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس آپریشن کو ہمارے 12th ڈویژن کے جی او سی میجر جنرل اختر حسین ملک نے لانچ کیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کہنا ہے، بلکہ کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج نے اختر حسین ملک جیسا جرأت مند جرنیل آج تک پیدا نہیں کیا۔ یہ اختر حسین ملک تھے جن کا ہیڈ کوارٹر کھاریاں تھا، جنہوں نے چھمب اور جوڑیاں پر حملہ کیا، اور شجاع نواز کی کتاب یہ کہتی ہے یہ اتنا شرور جنرل تھا، اتنا شاطر جنرل تھا، اس نے ایوب خان کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ جب میں چھمب جوڑیاں کراس کر کے بھارت میں داخل ہو جاؤں گا تو میرا اگلا ٹارگٹ جموں ہوگا یا سری نگر ہوگا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ تاریخ میں لمحے غلطیاں کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں، تو 1 سپٹمبر کو ہائی کمان نے اختر حسین ملک کو یہ آرڈر دیا کہ آپ یہ کمان جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیں۔ اس کمان کی تبدیلی میں 48 گھنٹے لگے، جس کے نتیجے میں ہمارے دشمن نے 1965 میں خود کو محفوظ کر لیا۔ اختر حسین ملک نے، یحییٰ خان نے یہاں تک کہا
کہ میں آپ کے انڈر کام کروں گا، مجھے اس آپریشن کو کمپلیٹ کرنے میں. لیکن یحییٰ خان نے کہا کہ جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں. اگر 65 میں اختر حسین ملک سے کمان نہ لی جاتی اور ان کو آپریشن گرینڈ سلیم مکمل کرنے دیا جاتا تو وہ سپلائی لائن جو 99 میں ہم نے کارگل کے موقع پر توڑی تھی وہ 65 میں ٹوٹ جاتی، اور اس لائن کے ٹوٹنے سے بھارت کی فوج سری نگر میں محصور ہو جاتی اور پاکستان کشمیر حاصل کر لیتا. 65 کی وار کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، بھارت اس آپریشن کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے بھارت نے 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات کو لاہور اور دوسری جگہوں پر اٹیک کیا. تو ایک یہ جو غلطی ہماری تاریخ میں ہوئی، ہمارے آفیسر سے ہوئی، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جو بریگیڈیئر عظمت سعید اس آپریشن میں ساتھ دے رہے تھے اختر حسین ملک کا، وہ 2 دن غائب ہو گئے. چونکہ ان کا تعلق یحییٰ خان سے تھا تو انہوں نے اختر حسین ملک کو جواب نہیں دیا، جس کے نتیجے میں بھارت نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کیا اور پاکستان کی فوجیں جو ہیں کھٹوعہ اور اخنور پر قبضہ نہیں کر سکی. اگر ہم وہ قبضہ کر لیتے تو کشمیر 65 میں ہمارے پاس ہوتا. دوسرا ایک اور اہم موقع 71 کی جو ہماری وار ہے، یہ جسے ہم کارگل کہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے 71 تک یہ پاکستان کا حصہ تھا. 71 کی وار میں ہم نے یہ کھویا ہے اور 71 سے لے کر آج تک یہ بھارت کے پاس ہے. وقتی طور پر 99 میں ہمارے پاس آیا تھا. پھر 84 میں سیاچن پر بھارت نے جب قبضہ کیا تو اس وقت کے ہمارے صدر سے یہ کہا گیا جی سیاچن پر بھارت نے قبضہ کر لیا ہے. تو ان کا جواب بڑا مسخرہ خیز تھا، کہنے لگے وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی. تو ایک دل جلے صحافی نے کہا گھاس تو آپ کے سر پہ بھی نہیں اگتی. 1989 میں کشمیر میں وہ سٹرگل شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے، اور یہ جو 31 سالہ سٹرگل ہے اس میں 1 لاکھ کے قریب جو ہیں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں نوجوان ڈس اپیئر ہو چکے ہیں، سینکڑوں نوجوانوں کی جو آنکھیں ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہو چکی ہے. دکھ یونائٹڈ نیشنز پر کم ہے، امریکہ پہ کم ہے، روس پہ کم ہے. سب سے زیادہ دکھ اس امہ پر ہے جس کے لیے پچھلے 100 سال سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم تحریک خلافت چلاتے رہے. سب سے زیادہ دکھ اس وقت ان عرب ممالک پر ہے جو مسلمانوں کی قیادت کے دعوے دار ہیں. یہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کا رویہ پچھلے آپ 2-3 سال سے آبزرو کر لیں. پہلے تو ہوتا تھا OIC کی میٹنگ ہوتی تھی، وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوتی تھی، تو اس کانفرنس میں کشمیر کے حوالے سے ایک قرارداد پاس ہو جاتی تھی. ہمارا برادر اسلامی ملک، معذرت کے ساتھ اگر آپ میں سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، تو سعودی عربیہ جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، OIC کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ جدہ میں ہے، وہاں وزراء خارجہ کی کانفرنس میں کشمیر پر بات نہیں کرنے دی جاتی. اور ہماری جو سعودی عربیہ کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے وہ حالات میں گرم جوشی نہیں ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو سعودی گورنمنٹ ہے ان کے اپنے معاشی مفادات ہیں. بین الاقوامی تعلقات میں چاہے وہ UAE ہے، چاہے قطر ہے، چاہے بحرین ہے، چاہے سعودی عربیہ ہے، یہ بھارت کے ساتھ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. کشمیری مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کی جو آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، وہ جو شہید ہو رہے ہیں، اور بھارت نے جو وہاں پر پچھلے 550 دن تک کا جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، یہ بھی تاریخی حوالے سے یاد رکھیے گا. بھارت نے 5 اگست 2019 کو وہاں پر یہ اس کو صوبے کا درجہ دے دیا، اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا ہے. اور 5 اگست 1965 کو ہی پاکستان نے آپریشن جبرالٹر لانچ کیا تھا. مودی نے یہ جو 5 اگست کی تاریخ رکھی ہے اس کا بھی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکینس ہے. وہ ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے 5 اگست 1965 کو ہم پر اٹیک کیا تھا، اور 5 اگست 1965 کو ہم نے مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنی ایک ریاست یعنی صوبے کا درجہ دے دیا ہے. ضرورت اس صبر کی ہے. ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں یا ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت پچھلے جب سے گورنمنٹ میں آئی ہے 3 دفعہ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو پیش کر چکی ہے. 2019 میں ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے اچھے انداز میں کشمیر کے مسئلے کو پریزنٹ کیا تھا. لیکن جب ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن جماعتیں آپس میں لڑے گی تو مسلم امہ پر اور دنیا پر ہمارا امیج کیا جائے گا. آج کا دن ان کشمیریوں کو یاد رکھنے کا دن ہے.
جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جن کے آج بھی جنازوں پر پاکستان کا پرچم پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات جو مرضی ہوں، لیکن لاکھوں کشمیری جو ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میری ان باتوں کا سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے